نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا ثم الصلاة والسلام على أشرف خليقته خير بريته سفيه وصفاته خالصه وخالصته نجيبه ونجيه العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الله الهداة المهديين المنتجبين المكرمين المعصومين المطهرين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان صلوات محمد جو ہم عرض ہماری آپ کی خدمت میں ابھی تک چل رہے ہیں وہ مناجات خمس عشر حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ انسان جو ہے وہ خصیص ایمان و بیداری اور بصیرت اور کامیابی اور بندگی بالا ترین مرتبہ اور خصیصہ اس کا خاصیت جو ہے مناجات ہے، اور ہم نے کہا خدا کے اولیاء اللہ اور خالص مومنین ہی مناجات صحیح معنوں میں کر پاتے ہیں۔ یہ کامیابی کی نشانی ہے، اگر صحیح معنوں میں مناجات ہو جائے کامیابی کی علامت۔ اب اس مناجات کو ہم دیکھتے ہیں کہ بیدار انسان ہی کر پاتا ہے، غافل نہیں کر پاتا، اور غفلت رکاوٹ ہے مناجات کی راہ میں۔ تو یہ رکاوٹ جو ہے اس کے بھی 5 سبب ہے، حب الدنیا ہے اور حب النفس ہے، حب خاطرات بد ہے، اور شیطان جنی اور انسی کی پیروی کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو انسان کو غافل بنا دیتی۔ ان میں سے پہلی جو مشکل تھی وہ سب سے بڑی مشکل ہے، جو بندگی اور بصیرت اور خدا کی عبودیت میں اور مناجات کو حاصل کرنے میں یا کنٹینیو کرنے میں یا بڑے پیمانے پر برقرار رکھنے یا حاصل کرنے میں جو بڑی مشکل ہے وہ ہے حب الدنیا۔ حب الدنیا رکاوٹ ہے بہت بڑی، بس دنیا سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم بہت کچھ لیکچر ہم سے کچھ دنوں سے اسی موضوع سب ذیلی موضوع ہے، سب ٹاپک ہے، تو اور اس کا جو ہم نے کہا کہ پوری دنیا میں جو انسان اگر ناکام ہوتا ہے حب دنیا کی وجہ سے، تو حب دنیا کو اگر تھوڑا ہم وضاحت کریں، بے جا نہیں ہے، بجا ہے اور قابل قبول ہے۔ اور آپ دوسرے شعونات جتنی بھی ہیں آسپیکٹس، عقائد ہوں یا اخلاقیات ہوں، احکام ہوں، اجتماعی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، یہ سب متاثر ہے کس سے؟ حب دنیا سے۔ اب حب دنیا دنیائی زندگی کو بھی تلخ کر دیتی، آخرت کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اب یہ حب دنیا کیا ہے اور کس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں نے عرض کیا آپ کو کل بھی، پرسوں بھی، اس سے پہلے بھی، کہ خود دنیا سے محبت بری بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں دنیا سے محبت نہ ہو تو ہم زندہ ہی نہیں رہیں گے۔ ہمیں کھانا پینا، لباس، کپڑے، مال و
اموال اور بچے اولاد یہ ساری چاہیے، تو یہ بری بات نہیں، لیکن ہم کھیل نہ بن جائے ان چیزوں کے ہاتھ میں. دنیا کھلاڑی نہ بنے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اگر ہم کھلاڑی بنے اور دنیا گیند بن جائے، کھیل بن جائے، ہم وہ کھیل جیت پائیں گے، نو کوئی مسئلہ. اگر دنیا ہمارے لیے کھلاڑی بنے اور ہم اس کے ہاتھ میں گیند بنے، کھیل بنے، تو ہمیں تھکا کے فنا کر دے گی. ہاں، اب دیکھیں میں نے سورہ حدید کی آیہ مبارکہ چلا اس میں کہا وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جو دنیائی زندگی ہے بیسک اس کی ضرورت تو اچھی چیز ہے، مثلا کھانا پینا، کپڑا، گھر بار، پیسہ گاڑی وغیرہ، نوکر چاکر، یہ تو اچھی چیز ہے، ہمیں یہ ضرورت ہے، تبھی تو ہم مانگتے ہیں. تو زندگی اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، یہ معقول ہے. لیکن اسی کو کہا وَلَا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا، دنیا میں سے جو اتنا حصہ ہے اس کو آپ حلال طریقے سے استعمال کریں، اچھی بات ہے. اس کو پھر قواعد عقلی شرعی وغیرہ فطری سے کے مطابق چلائیں گے تو انسان کامیاب ہو جائے، آخرت بھی مل جائے گی، دنیا بھی ٹھیک رہے گی. تو یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے یہ کیسی زندگی ہے؟ سورہ حدید کی آیہ مبارکہ کہتی ہے کہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے، اس کے شیخ بہاؤالدین العاملی، یا جس کو المعروف پہ شیخ بہائی کہتے رحمۃ اللہ، 72 علوم کے اجتہاد پر فائز تھے اور مفسر قرآن تھے، فقیہ تھے، عارف تھے اور انجینئر تھے. انجینئرنگ کی مثال دیتے ہیں ان کو کہ ایران کے شہر ہمدان کا جو حمام تھا عمومی لوگوں کا، اس میں 360 ظاہراً کینڈل لگتے تھے جس سے وہ گرم ہوتا تھا. آگے گئے وہاں انہوں نے اس 360 میں سے ایک کو رہنے دیا، باقی نکال دیے شمع، اور اسی ایک شمع سے وہ پورا حمام گرم ہوتا تھا. جو 360 لگتے تھے ایسی پوزیشن پہ رکھا کہ ایک نے وہ 360 کا کام کیا. ٹیلیسکوپ بنایا تھا، ٹیلیسکوپ سے وہ علم نجوم اور ستاروں کا وہ کرتے تھے تحقیقات کرتے تھے. تو وہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے تو سورہ حدید کی ہے، آخری آیات میں سے ہے. جانو وعلمو انما الحیات الدنیا، تفسیر کر رہے ہیں آپ کی دنیائی زندگی کیا ہے، جانو میں بتاتا ہوں. خدا تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے انما الحیات الدنیا لعبون. اگر شیخ بھائی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فلاسفر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، ملا صدرہ کے استاد بھی تھے، بہت گریٹ سے. ان نے کہا 5 مرحلے انسان کی زندگی کا اس میں بیان کیا ہوا. وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ، پہلا مرحلہ کون ہے؟ لعبٌ، کھیلنا. چھوٹا بچہ کھیلتا ہے نا، کیا کھیلتے رہتا 24 کے دن. ہاں، بس ایک حصہ انسان کی زندگی کس میں گزر جاتی ہے؟ کھیل میں گزر جاتی ہے. تو اس کے بعد تھوڑا نوجوان بننا شروع ہو جاتا ہے. نوجوانی میں کیا کرتا ہے انسان؟ وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ، چھوٹا بچہ کھیلتا ہے. اور بڑا جوان جو ہے، نوجوان، لہو میں، لہو کیا ہوا؟ عموماً اس کے کام غیر عقلائی ہوتے ہیں، غیر شرعی ہوتے ہیں. کھیل ہے مثلا آپ جا کے پورے دن کرکٹ کھیلو گے، فٹ بال کھیلو گے، غلط بات ہے. اچھی بات ہے، آپ کو ایکسرسائز ہوتی ہے اس سے، ہے نا، جسم ہے اس کو آرام ملتا ہے، ایکسرسائز ہوتی وغیرہ. لیکن بڑے ہمارے کیا بولتے ہیں؟ آپ نے مٹر گشتی کی اور ضائع کیا، آپ نے کیا کیا؟ اپنا وقت ضائع کیا. وہ کس حساب سے تول رہے ہیں؟
وہ عقلائی عاقلانہ ہدف ہونا نہ ہونا اس معیار سے، ورنہ وہ خود ایک جو بھی انسان کام کرے اس کا ایک ہدف ہے. چھوٹا بچہ جو کھیلتا ہے وہ ہم کیا سمجھتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے کھیل ہے، تو وہ کھیل اچھا نہیں ہے. کس لحاظ سے؟ ہم عاقلانہ ہدف کو مد نظر رکھ کر، فی نفسی اس کے لیے گروتھ اور رشد کا باعث بنتا ہے. ہاں جی. دوسرا کیا ہے، اب نوجوان بن جاتے. یہ نوجوان کیا کرتا ہے؟ یہ ایسے کام کرتے جو عقلائی نہیں ہوتی، عاقلانہ نہیں ہوتی. تو اگرچہ اس کو مزہ آتا ہے اس کے لیے وہ مفید ہے، لیکن بڑے جو دیکھتے ہیں نہیں اس کو بڑے بڑے کام کرنا چاہیے، تو اس مناسبت سے وہ لہو بنتا ہے، بےہودہ. شاید ادب نہ ہو، اس میں سنجیدگی نہ ہو، عقلی قوانی نہ ہو، اس میں کمالات علمی نہ ہو، کلچرل ویلیوز نہ ہو، ہیومن ویلیوز نہ ہو. اس لیے وہ بڑے کیا بولتے ہیں، یہ بے فائدہ، یہ لہو ہے. ٹھیک ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہمارا. تو آپ 8-9 سال تک بچہ 6-7 سال تک کھیلتا رہتا ہے. 7 سال سے 20 سال 21 سال تک کیا کرتا ہے، لہو کرتا ہے. نوجوان ان والا مانم الحیات دنیا لعب و لہو، بس کھیل ہے اس کی. 20 سال تک کس میں آ گیا، کھیلتا ہے اپنی زندگی کے ساتھ. ہاں جی. لعب و لہو. پھر کیا ہے، زینتن، پھر لگ جاتا ہے زینت میں، ایجوکیشن کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ہنر کے لحاظ سے، اپنے جسم کو شکل و صورت کو زینت دینے میں، علمی ظاہری جو بھی ہے یہ اس میں مشغول ہو جاتا. تو اس وقت جناب علی اس پہ کون کھیلتا؟ اب زینت. زینت اس کو سکھاتی تم نے کیا کرنا ہے، سمجھ گئی. اب یہ بن گیا کھیل کس کے ہاتھ میں، زینت. زینت بن گیا کھلاڑی. جو جوان فقط جوان کس کے لیے زندگی کرے، فقط زینت کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور بناؤ سنوارنا اپنے آپ کو، تو اس کو اب یہی سنوارنا اور بناوٹ وغیرہ اس کو کھیلتی ہے اس کے ساتھ. آخر میں و تفاخر کن 3 ہو گئے نا، تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. ہاں، فخر فروشی پہ آ جاتا ہے، اور پھر مال و اولاد کو زیادہ کرنے پہ آ جاتا ہے. مال و اولاد اس کو کیا کرتی ہے، گماتی ہے. فخر فروشی اس کو گماتی ہے، زینت اس کو گماتی ہے. یہ کیا بن جاتا ہے، یہ غلام بنتا ہے، یہ کھیل بن جاتا ہے. کھلاڑی کون بنتا ہے، زینت و تفاخر و فخر فروشی و اموال و اولاد کی جمع آوری، اور یہ بیچارہ فقط اس کی بات. بس خود 20 سال تک کھیلتا ہے اپنی زندگی کے ساتھ. 20 کے بعد زینت و مال و اولاد و فخر فروشی اس کو کھیلتی ہے اس کے ساتھ. اتنا کھیلتی ہے اس کے ساتھ کہ یہ تھک چور کے گر جاتا ہے، بیچارے کو قبر میں ڈالنا پڑتا ہے. اس لیے کہا وَلَا تُلْهِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِيكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. تمہیں نہ کھیلے کون، اموال اور اولاد. تو اگر کھیلو گے تم کھیل بن جاؤ گے. تم کھلاڑی کون بنے گا، اموال و اولاد. تو ہار کے کیا ہو جاؤ گے، ڈیفیٹ ملے گی تمہیں، وہ تمہیں کوئی رغبت پھر نہیں، کچھ نہیں بچے گا تیرے لیے.
تو بالے اس لیے فرمایا لم یصب صاحبہا منہا شیئا الا فتحت لہو حرمن علیہا. یہ جو دنیا پر جو کھلاڑی بن جاتا ہے، یہ دنیا کھلاڑی بنتی ہے اور یہ کھیل بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ کھیل. اس کو بڑھتی رہتی ہے کیا؟ محرومیت. کیا؟ یہ حدیث ہے جو معصوم نے کہا علیہ السلام، دنیا اب اس کے ساتھ کھیلتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بیچارہ سمجھتا ہے میں کھیل رہا ہوں دنیا کو، نہیں، دنیا اس کے ساتھ کھیلتی ہے اور تھکا کے گرا دیتی ہے اس کو. تو اب آپ دیکھیے جتنا یہ لیتا ہے اتنا دور ہو جاتا ہے اس کا، دنیا دور ہو جاتی ہے. جیسے جہنم کے حل من مزید، حلم تراتی، تمہارا شکم بھر گیا جہنم، کہنے حل من مزید اور ہے. یہ دنیا بھی یہی حال ہوتی ہے. تو یہ بیچارہ کھیل کھیل کے کس میں کھیلتا ہے؟ اولاد ہو، افتخار ہو، پیسہ ہو، اولاد ہو اور فخر فروش، اس میں سرگرم ہو، اس پر کھیلتی، یہ چیزیں اس کو کھلاتی. تو لیکن آپ برخلاف دیکھیے غذا، وہ بھی بھوکا ہوتا وہ کھاتا ہے اور سیر ہو جاتا ہے. یہ کبھی سیر؟ ہاں. کیوں؟ اس کا کھلاڑی کون بنتا؟ دنیا. دنیا کیا ہے؟ لعب لہو زینت تفاخر بینکم تکاثر اموال اور اولاد. یہ کھیل بن جاتا اور یہ سمجھتا میں کھلاڑی ہوں. نہیں، کھلاڑی اس کا دنیا بن جاتا اور یہ تھک چور کے ہار جاتا پھر. اس لیے فرمایا امام قادم علیہ السلام، اس کی مثال جس کو دنیا کھیلے، دنیا پرس کے ساتھ کون کھلاڑی اس کا؟ دنیا ہے. اس کو کھیلتی ہے اس کے ساتھ، اس کو تھکا کے چکنا چور کر کے گرا دیتی. آخر کہا جیسے ایک پیاسا ہے، وہ پیاسا کیا کرتا ہے؟ سمندر کا پانی پی، کس لیے؟ پیاس بجھانے کے لیے. جتنا پیاس وہ پانی پیتا ہے اتنی پیاس نہیں بڑھ جاتی، اتنی بڑھ جاتی اس کی. تو آخر میں اسی پانی کے زیادہ پانی پینے سے وہ پانی اس کے لیے لائق نہیں ہے، وہ کھارا پانی ہے. تو لیکن اسے کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے. ہاں. یہ دنیا پرست بھی یہی ہے، دنیا کو اپنے غذا مان لیتا ہے، جتنا کھاتا ہے اتنا بھوک بڑھتی ہے تاکہ ہلاک ہو جاتا ہے. امام کاظم علیہ السلام کی حشام کو فرماتے ہیں علیہ السلام، یا حشام مثل الدنیا، اے حشام دنیا کی مثال جو ہے مثل ماء البحر، سمندر کے پانی جیسا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. کلما شرب منہ العطشان، پیاسا جب بھی یہ سمندر کا پانی پیتا ہے، ازداد عطشا، اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے. حتی یقتلہ، ختم نہ کر دے. تو بالے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا مجسم آئی، متمثل ہو گئی. کہا دنیا تمہارے تو بہت چاہنے والے ہیں، ہاں تم نے ان کو طلاق دے دی. نہ میں نے طلاق نہیں دی، میں سب کو مار ڈالا. کیا کہا؟ سب کو مار ڈالا. جو خدا کی جگہ کس کو کرے؟ دنیا کو محبوب بنا. دنیا کیا کرے گی اس کو؟ ہاں. دنیا کو محبوب بنا یعنی اسی کے لیے جیے. وحی چھوڑ دے، شریعت چھوڑ دے، عقل چھوڑ دے اور فطرت کے قوانین چھوڑ دے اور اس کی جگہ کیا لے؟ دنیا کو پوجے. یہ اس کی بات ہے، دنیا پرست. اس لیے اس کو آرام بھی نہیں ملے گا جب تک زندہ ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری ذکر سے، میری فکر سے، میری محبت سے منہ موڑے تو اس کی زندگی کیا بنے گی؟ بہت دردناک اور ٹینشن سے بھری. جس خالص پانی چھوڑ دے توحید کا
اور سمندر کا پانی دنیا کا پانی پیے اتنی اس کی پیاس بڑھتی جائے گی. جتنا زیادہ دو اتنا وہ بے قرار زیادہ ہو جائے گا, آخر میں مر جائے گا. تو حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنْ غَيْرِهَا. ایک اور اس کی جو مصیبت یہ ہے, جو دنیا میں مشغول ہو جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ آخرت سے محروم ہو جائے گا. مشغلۃ عن آخرہ, آخرت سے دور رہ جائے گا, بے نصیب ہو جائے گا. تو بھلے اس لیے فرمایا کبھی کبھار آپ کو میں نے کہا پر دنیا کھیلتی اس کو کس کے ساتھ؟ دنیا پرست کے ساتھ. یہ سمجھتا میں کھلاڑی ہوں. کوئی دنیا لے کے نہیں گیا, قارون وغیرہ نہیں لے کے گیا. قارون کیا سمجھتا ہے؟ میں نے جیت لیا, میں نے کچھ کیا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ کبھی کھلاڑی جو ہے ایک لحظے میں ساری جمع پونجی دنیا کی گنوا دیتا ہے. یہ انسان بھی اس دنیا پرست بھی اسی طرح پوری زندگی کیا کرتا ہے؟ پوری زندگی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تلاش کرتا ہے. تو آخر ایک لحظے میں اس کی جان نکل جاتی ہے, ہار جاتا ہے. ہاں جی, حضرت امیر نے یہ نقطہ فرمایا, حکمت آمیز فرمایا وَمِن وَرَائِ ذَلِكَ فِرَاقُ مَا جَمَعَ. ایسی جیسی زندگی اس نے گزاری کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. تو ایک لحظے میں ہی اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ فراق ہو جاتا ہے, جدا ہو جاتا ہے. کس سے؟ دنیا آخرت سے. پھر اس کو ہار جاتا ہے گیم. ساری دنیا جو اس نے کمائی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک لحظے میں ختم ہو جاتی. بھلے اس لیے جو آخرت کا کھلاڑی ہے وہ کس میں مشغول ہوتا ہے؟ دنیا میں آخرت کے لیے. اس لیے خدا سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو فرمایا یا ایھا المدمل قم اللیل الا قلیلا. آپ اتنا کرو تو فإن لك في النهار سبحا, بہت کام کرنا ہے تمہیں دن میں, بس تھوڑے ہی کام کرو, خدا کے لیے کافی ہے, زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ انسان خود کھلاڑی بنے دنیا کا, اور دنیا اس کے ہاتھ میں کھیل اور گیند بن جائے. کس طرح؟ عقل و شریعت اور فطرت اور انسانی اصول کے مطابق اس سے چلے تو دنیا کیا رہے گی؟ ہاں, یہ پھر کھلاڑی بنے گا, اس کا ہدف خدا ہوگا اور دنیا کو نچائے گا یہ, ورنہ خود ناچے گا دنیا کے ہاتھوں میں. اور ایک لحظے جب ہوش آئے گا, دیکھو گیم ہار چکا ہے اور اس کے ہاتھ خالی, اور یہ خود گیم بن جائے گا. ہاں, یہ بہت اچھا درس ہے, توجہ کریں. اتنا ہی ہوتا ہے. اولیاء خدا یہی راز سمجھتے کامیاب ہو جاتے. عام انسان راز نہیں سمجھتے, ناکام ہو جاتے. آخر جو گیم ہار جاتا ہے یہی سمجھ کی ہی تو بات ہے. آخر انشاءاللہ باقی آئندہ. آج اتنا ہی انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.